الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور داخل کیے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے نیک اعمال جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، یعنی عقیدے کو بھی درست کیا، عمل کو بھی، انہیں داخل کیا جائے گا جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، ان باغات میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ داخلہ ہوگا باذن ربہم، اپنے رب کے حکم سے، لہذا اس داخلے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ تحیتہم فیہا سلام، جب وہ آپس میں ملیں گے تو ان کا تحیت سلام ہوگا۔ جہنمی آپس میں ملیں گے تو ایک دوسرے پہ لان تان، تیری وجہ سے ایسا ہوا، تیری وجہ سے ایسا ہوا، جبکہ جنتی جب ملاقات کریں گے تو سلام۔ آگے اللہ تعالیٰ نے توحید اور کفر کی مثال کو ایک درخت سے تعبیر کیا ہے، بڑی خوبصورت مثال ہے کہ کلمہ توحید جو ہے نا، کلمہ توحید، اس کی مثال اس درخت کی ہے جس کی جڑیں مضبوط ہوں اور شاخیں آسمان تک پہنچ رہی ہوں، جیسے کھجور کا درخت جس کو شجرہ طیبہ کہا گیا ہے کہ آسانی سے گرایا نہیں جا سکتا اور بڑی بلندیوں تک جاتا ہے اور بہترین پھل دیتا ہے۔ تو اسی طرح کلمہ طیبہ جو ہے نا، کلمہ توحید، جس شخص کے دل میں آئے گا تو اس کی بنیاد مضبوط ہوگی اور وہ بہت بلندیوں تک جائے گا، اور اس کا پھل نیک اعمال کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ اور مضبوط بنیاد کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈاماڈول نہیں ہوگا، وہ کانفیڈنس ہوگا اس کو، اور بڑے کانفیڈنس کے ساتھ وہ اچھے اعمال کرے گا۔ جبکہ شرک جو ہے نا، شرک، کیونکہ اس کی کوئی بنیاد تو ہے نہیں، دلیل تو ہوتی نہیں مشرک کے پاس، لہذا اس کی مثال اس خبیث درخت کی ہے جس کو عربی میں ہنزل کہتے ہیں نا، اس کو خبیث درخت کہا جاتا ہے، بہت کڑوا ہوتا ہے وہ، اور صحت کے لیے نقصان دہ بھی ہوتا تھا، اور اس کی جڑیں بہت کمزور ہوتی تھیں، یعنی بالکل اوپر ہوتی تھی، ذرا سا ہاتھ لگاتے تھے درخت پورا اکھڑ کے گر جاتا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو شرک کیا کلمہ ہے نا، اس کی مثال اس خبیث درخت کی طرح ہے، ناپاک درخت کی۔ ناپاک سے مراد یعنی یہ نہیں کہ کپڑوں میں لگ جائے تو کپڑے ناپاک ہو جائیں گے، یعنی نقصان دہ، اس معنی میں اس کو خبیث کہا گیا ہے کہ اس کا ذائقہ بھی برا اور صحت کے لحاظ سے بھی برا، زہر ہے۔ تو وہ کیسے آرام سے آپ دھکا دیں وہ ہل جاتا ہے۔ تو مشرک جو ہے نا، مشرک جو کلمہ شرک اس کے دل میں ہے، یہ بھی کوئی مضبوط بنیاد نہیں ہے، لہذا آپ دیکھیں نا، مشرکوں کو ایک جگہ ان کے پاؤں نہیں ہوتے، کبھی کسی چیز کو خدا بنا رہے ہیں، کبھی کسی چیز کو خدا بنا رہے ہیں، کبھی کسی چیز کو خدا بنا رہے ہیں، اور شرک کے نتیجے میں نکل کیا رہا ہے؟ کڑوا درخت۔ تو شرک کے نتیجے میں جو اعمال نکلتے ہیں وہ بھی کڑوے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ لو آج کفر کے نتیجے میں ہومو سیکچولیٹی یہ قانون پاس ہو رہے ہیں، ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرانے کے قانون پاس ہو رہے ہیں، رشتہ داری توڑنے کے قانون پاس ہو رہے ہیں، زنا حلال ہو رہا ہے، شراب حلال ہو رہی ہے۔ تو یہ کفر کی شاخیں ہیں۔ یہ اگر آپ کا ایمان مضبوط ہوگا اور کلمہ توحید پر ہوں گے، کیونکہ توحید کا مطلب ایک خدا کو مانتا ہوں، تو پھر آپ اس کی بھی ظاہر مانیں گے، اس کے نتیجے میں سخاوت وجود میں آئے گی، رشتہ داری جوڑنا وجود میں آئے گا، صبر وجود میں آئے گا، شکر وجود میں آئے گا، اور یتیموں پر خرچ کرنا وجود میں آئے گا، بڑھاپے میں بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرنا وجود میں آئے گا۔ تو یہ وہ مثال ہے اس پاکیزہ پھلوں کی۔ تو بڑی خوبصورت مثال اللہ نے توحید کی اور شرک کی دی، کہ ایک کی مثال کھجور کے درخت کی طرح ہے جس کی جڑیں مضبوط ہیں، ہلتا نہیں ہے آرام سے۔ توحید پرست آدمی کو بھی اس کی جگہ سے ہٹانا بہت مشکل ہے، لیکن مشرک آدمی ڈاماڈول رہتا ہے، کیونکہ اس کو اگرچہ وہ شرک پر تو قائم رہتا ہے، لیکن اس کی زندگی کسی ایک اصول پر قائم نہیں رہتی، اور کسی اور طرف دلیل آئے گی ادھر جھک جائے گا۔ آپ دیکھیں نا، جو لوگ بھی شرک کرتے ہیں ان کا ایک خدا نہیں ہوتا، ہزاروں خدا ہوتے ہیں، آج اس کو خدا بنایا ہوا ہے، آج اس کو خدا بنایا ہوا ہے۔ ہاں، ضد اور ہر دھرمی کی وجہ سے وہ ایک جگہ قائم رہیں تو ایک الگ بات ہے، لیکن ان کا ضمیر ان کو بار بار ملامت کرتا ہے کہ ہم غلط ہیں، ہم غلط ہیں، لہذا ان میں قرار نہیں ہوتا، اور پھر اتنی کمزور جڑوں کے باوجود جو پھل نکلتا ہے وہ کتنا کڑوا نکلتا ہے۔ تو شرک پر جو اعمال مرتب ہوتے ہیں وہ بہت خطرناک اعمال ہوتے ہیں، اور توحید پر جو اعمال نکلتے ہیں وہ کھجور کے درخت کی طرح۔ اللہ نے مثال بھی دیکھیں کھجور، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ یہاں شجرہ طیبہ سے مراد جو ہے نا کھجور کا درخت ہے، تو اللہ نے مثال بھی ایسی دی ہے، کیونکہ کھجور کا جو پھل ہے نا وہ ایسا پاکیزہ پھل ہے کہ ہر لحاظ سے وہ انسانی صحت کے لیے مفید ہے، یعنی وہ ایک مکمل غذا ہے کہ اس میں منرلز بھی آپ کو ملیں گے، اس میں کاربوہائیڈریٹ بھی آپ کو بہترین والا کاربوہائیڈریٹ ملے گا، یعنی وہ ذائقے کے لحاظ سے بھی اور طاقت کے لحاظ سے بھی ایک جامع قسم کا اللہ نے پھل پیدا کیا ہے، تو اس لیے اس کی اللہ نے ایک مثال دی۔ اللہ فرماتے الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ،
کیا تم دیکھتے نہیں ہو اللہ کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ کلمہ توحید کی مثال دیتا ہے کشجرۃ طیبۃ کہ وہ ایک پاکیزہ درخت کی طرح ہے اصلھا ثابت جس کی جڑیں مضبوط ہیں. تو کلمہ طیبہ جو ہے نا توحید اس کی بیس یہ بھی بڑی مضبوط ہے کیونکہ دلائل ہے نا اس پہ. تو جو چیز دلیل سے ثابت ہوتی ہے وہ مومن کے دل میں بہت مضبوط مقام بنا لیتی ہے. اور اللہ نے فرمایا وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ اور اس کی شاخیں آسمانوں میں. تو کلمہ توحید کی بیس پر جو عمل ہے وہ اوپر کی طرف جاتے بھی ہیں یعنی اللہ کی ہاں ان کو مقبولیت بھی حاصل ہوتی ہے اور وہ ایسے پھیلتے بھی ہیں. اور نکلتا کیا ہے کھجور جیسا پاکیزہ پھل. تو یعنی ان پہ جو اعمال مرتب ہوتے ہیں اس کلمہ توحید پر وہ اعمال بھی بہت اچھے اور اعمال بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. کیوں توتی اکولہا کل حین ہر دفعہ وہ درخت پھل دیتا ہے. تو مومن جو ہے نا جو توحید پرست ہوتا ہے اس کی نیکی اور اس کے اچھے اعمال بھی بار بار اس کے جسم سے نکلتے ہیں بِإِذْنِ رَبِّهَا اپنے رب کے حکم سے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ اللہ یہ مثالیں لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ شاید ان کو نصیحت حاصل ہو جائے کہ توحید پرست بننا چاہتے ہو یا مشرک بننا چاہتے ہو. تو توحید پرستوں سے یہ چیزیں یہ اعمال نکلتے ہیں اور مشرکوں سے کیا توہم پرستی نکلتی ہے. وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ اور خبیث کلمہ جس کو حنظل کا درخت کہا جاتا ہے کڑوا اس کی مثال کلمہ خبیث سے مراد شرکیہ کلمہ جو اس میں تمام قسم کے شرکیہ کلمات آ گئے. ان کی مثال ہے کشجرۃ خبیثۃ اس خبیث درخت کی طرح ہے اجتثت من فوق الارض جس کو اکھاڑ دیا جائے اوپر ہی سے. کوئی گڑھا کھودنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کوئی بھی اس سے ٹکرا جائے تو وہ اکھڑ کے گر جاتا ہے نیچے. ما لہا من قرار جس کو کوئی قرار سرے سے ہے ہی نہیں. یثبت اللہ الذین آمنوا اللہ ثابت قدم رکھتا ہے ایمان والوں کو بالقول الثابت اس قول کے ذریعے جس کی جڑیں مضبوط ہیں یعنی کلمہ توحید لا الہ الا اللہ. اس قول کے ذریعے اللہ مومنین کو ثابت قدم رکھتا ہے فی الحیات دنیا میں بھی و فی الآخرہ اور آخرت میں بھی. کیا مطلب دنیا میں بھی وہ ڈگمگاتے نہیں ہیں وہ کانفیڈنٹلی بہت سارے کام کرتے ہیں صحیح کام کرتے ہیں. تو یہ ان کو جو موٹیویشن ملتی ہے یہ توحید کی وجہ سے کیونکہ ان کے سامنے ایک معبود ہے اسی کو راضی کرنا ہے تو اچھے کام کرتے چلے جاتے ہیں. کیونکہ ایک خدا جب ہوتا ہے نا اور ایک مالک ہو تو آپ اچھے کام کنٹینیو کرتے چلے جاؤ گے بھائی اسی کو خوش کرنا ہے تو جو وہ کہتا جا رہا ہے آپ کرتے چلے جاؤ. ہزاروں خدا تو آپ کو کیا پتا یہ کیا چاہتا ہے اور وہ کیا چاہتا ہے. تو اللہ دنیا میں بھی ثابت قدم رکھتے ہیں اور آخرت میں بھی. کیا مطلب آخرت میں جب عذاب دیکھ کے لوگوں کے قدم ڈگمگائیں گے تو توحید پرست لوگوں کو اللہ اس عذاب سے محفوظ رکھے گا. اور حدیث میں اس کی تفسیر جو آئی ہے احادیث میں وہ یہ کہ اللہ کلمہ توحید والوں کو قبر میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے منکر نکیر کے سوال جواب کے لیے. وہاں بھی ان کو صحیح جواب دینے کی توفیق ملتی ہے میدان حشر میں بھی ان کو صحیح جواب دینے کی توفیق ملے گی. وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ اور اللہ ظالموں کو گمراہ کرتا ہے. ظالم سے مراد مشرک لوگ وہ گمراہ ہو جاتے ہیں. وہ گمراہ کا مطلب روزانہ ان کی گمراہی میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. آپ دیکھ لیں آج دنیا میں یہ قرآن کی آیتیں بالکل ایک واضح ثبوت ہیں جو دنیا کے حالات ہیں. عقل پرست لوگ جو توحید کو نہیں مانتے اسلام کو نہیں مانتے کیسے کیسے قوانین پاس کر رہے ہیں ان کی گمراہی میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ اللہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے. تو اللہ کی یہ قدرت ہے کہ توحید پرستوں کو ثابت قدم رکھتا ہے اور شرک کرنے والوں کو اللہ گمراہی کی طرف لے جاتا ہے. یہ بھی ہمارا رکوع الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا. اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں شیطان کے بارے میں کہ شیطان ٹھیک ہے انسان کو گمراہ کرتا ہے لیکن زبردستی نہیں کر سکتا شیطان. تو آخرت میں تم شیطان کو ملامت کرو گے اور شیطان تمہارا مذاق اڑائے گا. وہ کہے گا میں نے تم پر کوئی زبردستی تھوڑی کی ہے. اللہ نے تمہیں بلایا اس کی دعوت تم نے سنی نہیں. میں نے بلایا تم میری دعوت پر لبیک کہہ کے آ گئے. اور یہ ایمان والوں کے لیے جنت کا تذکرہ اللہ نے کیا اور کلمہ طیبہ کی مثال شجرہ طیبہ سے دی اور شرک کے عقیدے کی مثال شجرہ